5ویں دن بالاکوٹ کے علاقے میں گئے اور وہاں جا کر ہمیں پتہ لگا کہ شنکیاری کی جو ویلی ہے اس میں ابھی تک ریلیف کا کام کافی سست ہو رہا ہے. تو ہم لوگ شنکیاری سے اوپر ڈاڈر چلے گئے. ڈاڈر میں ہم نے بیس کیمپ بنایا اور اس سے آگے جبوڑی تک روڈ کھلی تھی. تو جبوڑی تک ہم پھر گاڑیوں میں چلے گئے اور اس کے بعد ہم جہاں روڈ بلاک تھی ہم پیدل گئے اور ٹریک کرتے ہوئے کافی آگے جو گاؤں تھے، سچاں کا گاؤں تھا، اپر سچاں گاؤں تھا، پھر نواز آباد، اس سے اوپر جبڑ نالا اور کیری کا جو علاقہ تھا اس میں ہم نے ٹریک کیا اور دوائیاں جو ہے بیک پیک کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں جا کے ہم نے لوگوں کو فرسٹ ایڈ مہیا کی. وہاں پر جو مریض ہم نے دیکھے وہ ان کو ہماری ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہلی میڈیکل ایڈ مہیا کی تھی. اس سے پہلے وہاں پہ ابھی تک لوگ نہیں پہنچے تھے اور پاکستان آرمی بھی ابھی جبوڑی تک پہنچی تھی جبکہ ہم جبڑ نالا پہنچے. اور اس سے بعد ہم کیری میں ہم نے دیکھا اور نواز آباد میں اور سچا میں. اور وہاں پہ مریضوں کے جو زخم تھے ان میں ابھی تک یعنی 5ویں دن تک ریت، مٹی، پتھر اور انفیکشن اتنی تھی کہ جتنی ممکن ہو سکتی ہے اور ان کے زخموں سے پس بہہ رہی تھی. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے ان کی ڈیبرائٹمنٹ بھی کی، زخم صاف کر کے، پٹی کر کے، اینٹی بایوٹک دے کے. کچھ کو جن کے فریکچر تھے ان کو ہم نے ریفر کر دیا اور باقیوں کو وہیں پہ مہیا کر دیا. اس بالاکوٹ پہ اور شنکیاری میں جب ہم نے کام کیا تو میرے ساتھ لاہور سے طارق رشید صاحب، پشاور سے نیک محمد اور میرے دوست طیب صاحب جو کہ ٹریول ایجنسی چلاتے ہیں، ہم نے مل کر کام کیا. اور ابھی اسی سلسلے میں جب ہم باغ آئے تو میرے ساتھ جناب مرزا فاروق صاحب جو ہمارے نائب قائد ضلع ہیں اور حلیم صاحب اور انوار صاحب اور مبشر صاحب ہیں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر منیب ہے اور میرے ساتھ مسٹر ابراہیم نونن صاحب موجود ہیں اور ہم لوگ ہیومینٹی فرسٹ کی ٹیم کے ساتھ یہاں جمعے کے دن پہنچے تھے اور اس کے بعد سے اگلے دن سے ہی مختلف جگہوں پہ موبائل ٹیمز جاتی رہی ہیں. سب سے پہلے دن جو موبائل ٹیم گئی تھی اس میں مسٹر ابراہیم نونن یو ور دا فرسٹ ڈے وچ یو اپ دیئر اور ان کے ساتھ اور بھی ڈاکٹرز تھے. اور اس کے بعد سے مسلسل مختلف جگہوں پہ کم از کم 1 یا 2 ہیومینٹی فرسٹ کی موبائل ٹیمز جاتی رہی ہیں جن میں اکثر ٹیموں کے ساتھ نونن صاحب تو تقریباً روزانہ ہی جاتے رہے ہیں. اور مختلف جگہوں پہ ہم گئے ہیں. ایسی جگہ بھی گئے جہاں اس سے پہلے کوئی بھی میڈیکل ایڈ نہیں پہنچ سکی تھی اور وہاں جس دن روڈ کلیئر ہوئی اسی دن ہمیں جانے کا موقع ملا اور ہم نے وہاں جا کے وہ جو مریض وہاں تھے ان کو دیکھا. ان میں کئی سرجیکل پیشنٹس بھی تھے اور بہت سے جو ہیں وہ موسم سے پیدا ہونے والی بیماریاں یا دیگر عام بیماریوں کے مریض بھی تھے. اور کئی لوگوں کو ہمیں آن دا اسپاٹ ہی ان کی وہیں موقع پہ جا کے چھوٹی موت زخموں کے دھلائی کا اور پلسٹر وغیرہ لگانے کا موقع بھی ملا. اور ماشاءاللہ ابراہیم نونن صاحب نے بھی کافی اس میں مدد کرتے رہے ہیں اور اب انشاءاللہ امید ہے کہ اس کیمپ کے آخر تک یہ پوری ٹرینڈ پیرامیڈک کا جو رول ہے وہ ادا کر سکیں گے. اور ابھی کچھ باتیں ہم ان سے اور زیادہ تر تو ہم جہاں پہ گئے جہاں پہ ہم نے جیپ وغیرہ جا سکتی تھی. کئی جگہ روڈ بڑی سخت تھی لیکن ایک جگہ ہمیں ایسی جگہ بھی جانے کا موقع ملا جہاں پہ سڑک کا بلاک تھی اور وہاں پہ ہم آرمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہمیں پہنچایا گیا اور وہاں پہ ہم نے ان لوگوں کا خدمت کی. اور اس کے بعد واپسی پہ بلکہ کچھ فاصلہ ہمیں پیدل طے کر کے نیچے آنا پڑا، روڈ ہیڈ تک آنا پڑا. Now, Mr. Ibrahim Nonan, how are you? I'm fine, thank you. Yeah. Would you like to say something about your experiences here? Well, my experience has been that on the first day that we arrived was seeing the total devastation of all these houses. I mean, devastation is an understatement.
I mean, what we have seen is shocking. Whatever mountain we've gone to, we have seen nothing but houses being destroyed, lives have been torn apart by somebody in each family has died, from parents to children to brothers and sisters, mothers and fathers. It was shocking what we've seen, and the wounds that we have seen was shocking. What shocked me most was in the mountain areas that we've gone to. A lot of people, no one has gone to them. They are really in need of help. So I can really say, for sure, when our band here, which says Humanity First was the first to go there in some of these areas. Some of these areas. And not all of them, but some of these areas. But some of these areas have been visited by different teams, by individual doctors as well. That's right. Yeah. So, I mean, there's no words I can express what we have seen. I'm very happy that Humanity First International camera team is here, and that they hope they will go around and take shots of these places, because the people back around the world and in Pakistan need to see what has happened here, because it has certainly been a shock for me and an experience for me. It's not easy when you see young children crying with deep wounds. They've lost their parents, no one's looking after them except maybe a cousin or so. It's not easy seeing a child die in front of you. It's been shocking. It's been shocking. Have you ever had any experience of this before in your life? Yes, I have. I mean, I have to say, not on this scale. The first place I ever went to, from an earthquake point of view, was in Gujarat in India. I went there when I was Sadr Majlis Qudam al-Mahdiya. We saw devastation there, but we did not see anything like this. Definitely we did not see anything like this. And then, of course, I was in Indonesia, in Banda Aceh. And again, that was shocking to see. But the spread, how this has been spread out, I've never seen anything like this. Presently, there are so many people whose houses have been destroyed, and they need shelter. They are living under ad hoc tin roof they have erected locally, but they are badly in need of shelter, in need of tents, in need of blankets, clothing and all that. And there are some of the miracles that we see. Sometimes it's miraculous how God takes care of some people. We went there, the place that we had gone to on the helicopter. One of the persons told us he had come from abroad. He had gone to some foreign country for his earning. His family was here. Their house collapsed, and his wife died. He had 3 children. The youngest child was with the wife. So people searched his house for the body. They evacuated the body of the wife, right? And they thought probably the kid must have also died. So they abandoned the search. After 2 days, they heard some voices. So they searched again and removed a 1-year-old child from under the rubble 2 days after the accident, and they survived. So of the 3 children that that person had, 1 died and 2 survived. And the youngest one, it was a miracle, real miracle, and it was a living miracle to see that how this 1-year-old child could survive for 2 days under the rubble, and he was evacuated finally. But I must request all of the viewers that the devastation of such a vast scale that we can only pray. Nobody, no government, no agency can help them to the extent that the help is needed, really. Every house that we had gone to is all crumpled. All their belongings have been destroyed. And although the army is doing a lot of work there to help them, different agencies are there. Many NGOs like us are also working, many from foreign countries and also locals from Pakistan. So many people have come to help them. They have brought food, they have brought supplies, tents, clothes, medicines.
And we are even receiving medicine from people. Doctors came from Rawalpindi with a load of wagon load of medicine. They gave us, okay, you take this, take this, take this. But still, the extent of damage is so much that no matter what we can do, you cannot replenish and you cannot, provide them all what they require. So only God can. And I request that we should all pray to Allah that He take pity on His humble human beings, and whoever have survived, He should grant them the solitude and strength to bear this tormenting experience that they have gone through.